جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ اقبال حسین دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی سوچ ٹی وی۔ ناظرین آج ہم موجود ہیں تھانہ سٹی لیا کے عقب میں، اس کے ساتھ والے محلہ میں، جہاں پر موجود ہے گوشالہ مندر۔ گوشالہ مندر کی تاریخ کے بارے میں یہاں کے مقامی ہیں میاں امداد حسین سرائی لیکھی جو ہسٹورین ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ جی میاں صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ یاد کرنے کا۔ یہ جو ہے آپ کو اس دن عرض کیا تھا کہ جو ساون مل تھے نا گورنر سندھ اپنا ملتان، انہوں نے ان کے بیٹے کرم چند نارائن نے اس کی بنیاد گوشاوالہ کی، پل ہزاری کی اور ٹی بی کربلا ایک ہی ڈیٹ کو رکھی۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ 1857 سے پہلے کی ہے یہ، تو اس کے جو ہے ساتھ میں کوئی 15-20 کمرے ہیں اس طرف ادھر ادھر تھے جو گوشاوالہ۔ ادھر گائے پرانی جو گائیں مطلب ضعیف ہو جاتی تھی انہیں وہاں پر باندھتے تھے، چارے کے لیے بندریں بنی ہوئی ہیں باقاعدہ مکانوں کے۔ اور یہ سری والا کنواں مشہور ہے، پرم یہ دھینگڑا صاحب جو ہے انہی کے ملکیت میں تھا۔ ساتھ میں گوپال والا کنواں ہے جو سید محمد اجمل زیدی صاحب ابن حسنین زیدی کے پاس ہے، وہ اب بیچ گئے ہیں چانڈیوں صاحبان کو۔ تو یہ سارا رقبہ جو ہے مطلب گوشاوالہ، ادھر مین ایک دروازہ تھا 1991 میں والد صاحب نے بھیجا تھا اپنا مجتبہ خان نئی مغوانی صاحب کو تصاویر لینے کے لیے، کوئی تاریخ لیا لکھ رہے تھے وہ، تو وہ مین ایک بہت بڑا لکڑی کا دروازہ تھا اس کا، وہ مطلب اب تو گر گئے حالات۔ 2 درخت تھے بڑے یہاں پر بڑھ کے، وہ بھی گر گئے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی نشانی ہے، اب یہ بھی مطلب گرنے کو ہے۔ بات یہ ہے کہ بس اس کی حفاظت کرنی چاہیے جو بھی ہے، یادگار چیز ایک محفوظ ہوگی۔ جی 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 بہت خوبصورت ہے، اندر سے ہم نے دیکھا ہے۔ جی بالکل 3 فٹ چوڑی دیوار ہے اس جی کی، بالکل بالکل پرانی پتلی اینٹ کی، اور چونا بھی وہی ہے اس میں، بھوسا دال وہ سفید جو چونا ہے، جی جی اور مطلب دالیں بورے وغیرہ سارا اس میں ملا کے اس وقت کا پلستر ہے، ابھی تک محفوظ ہے یہ۔ جی بالکل محفوظ ہے۔ زنجیر ایک لٹکی ہوئی ہے، خدا بہتر جانتا ہے اس میں کیا نیچے تھا، کوئی بت تھا، اوپر بھی کوئی ان کا ایک نشان علامتی ہوتا ہے علم نما۔ اس میں کوئی مندر بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں مندر کا ہے حصہ، دیکھ اب تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو اللہ خیر کرے۔ دیکھیں آج یہ یادگار ایک محفوظ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ان کا جو ہے نا وہاں پر شنان کے لیے جو بدھ منڈی پر وہ جلاتے تھے یہاں پر مطلب شمشان گھاٹ، جہاں ہندو برادری اپنے مردوں کو جلایا کرتے ہیں، شمشان گھاٹ والا بھی یہیں تھا۔ وہاں سے مطلب ہے ایک شہر سے مرزا صغیر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ایک ملحق احاطہ تھا، آج کل جو مسجد امامیہ ہے وہاں پر گوپی ناتھ کا جو احاطہ اس کے نام تھا، وہاں سے وہ راون اور رام لیلا کا جلوس لے کر آتے تھے، یہاں پر وٹے مار کے وہاں جلاتے تھے اور ان کو دریا سندھ میں یہاں ادھر دریا لالا میں پھینکتے تھے۔ یہ راون کی جو اس کے کریکٹر ہے ہندو ازم میں، وہ شاید ایک شیطانی کردار کے حوالے سے اس پہ ہاں اس پر وہ اس کا بت بناتے تھے، اسے بٹے مارتے ہوئے لے کر وہاں آتے تھے۔ وہ گوپی ناتھ کا جو ہے نا آتا تھا۔ روشن گاندھی کا 7 مکان ہے، مرزا صغیر جو ہے نا ڈاکٹر مرزا صغیر چغتائی صاحب، وہ ان کے حصے میں ہے، محلہ قاضیاں والا میں۔ اچھا یہ جو جگہ آپ بتا رہے ہیں وہ قریبی موجود ہے پرانی بدھ منڈی، وہ بالکل ہے، وہ بھی اب گر چکی ہے، وہ آثار اس کے ختم ہو گئے ہیں۔ وہاں پر بھی بڑھ کا درخت تھا اور پرانی دیواریں وہ ساری دریا۔ جی میرے والد صاحب 1945 میں چنگی محرر ہو گئے تھے، 1928 کی ان کی پیدائش تھی۔ ان سے ہم نے یہ ساری باتیں سنی ہیں، اور وہ ان چیزوں کے عینی شاہد تھے۔ وہ ساری زندگی ماضی میں ہی جیے۔ 2011 1 جنوری 2011 25 محرم الحرام کو ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ ہمیں ساری چیزیں یہ بتاتے تھے کیونکہ وہ ان کے ساتھ کھیلتے، ان کے سامنے کی بات تھی۔ وہ یہاں پر جو قصاب خانہ ہے یہاں پر ان کی ڈیوٹی تھی، چونکہ محرر تھے۔ یہ جن کے جہاں مذبح خانہ ہے یہاں پر قریبی ہے، ہاں جی مذبح خانہ وہ اس کے قریب بھی ہے، ہاں جی۔ تو یہ چیزیں ہیں، بس انہیں اب تو ساری مٹتی جا رہی ہیں،
یہ آپ کے توسط سے محفوظ ہو گئی ہیں. جو اچھا اب مزید جو ہے نا اسی ہاں جی اسی جو ہے نا گوشالہ کے متعلق مزید بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گوشالہ ایک یہاں پر مندر تھا اور قریب ہی میں کچھ خاص جگہ تھی جہاں پر جو پرانی بوڑھی گائیں ہیں ان کو وہاں باندھا جاتا تھا, رکھا جاتا تھا, ان کی حفاظت کی جاتی تھی. کچھ ایسے قیاس ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں قیاس نہیں, یہ حقیقت بات ہے. مکانوں کی بیرونی آپ کو دکھائیں گے, وہ جو کمرے ہیں کہ تقریباً 15 سے 20 ہیں دھینگڑوں کے, وہی ان کے زیادہ تر ادھر کے مخیر جو سیٹھ حضرات تھے انہی کے پاس تھے, اور ان کے اندر بندریں بنی ہوئی ہیں چارے کے لیے, اور ملازم رکھے ہوئے تھے, وہ ان کی حفاظت کرتے تھے. ان کے مقدس گاؤ ماتا کے حوالے سے اس کے جب تک وہ زندہ رہتی یہاں رہتی تھی وہ دیکھ بھال کے لیے. لیکن اس کی بنیاد جو ہے نا کرم چند نارائن نے اسی زمانے میں رکھی. جو اشنان وہاں نہاتے تھے وہ پہلے یہ اکٹھے تھے, بعد میں پھر مقامی انہوں نے کہا بھئی یہ ہمارا یہاں امام خانہ جو ٹبی کربلا ہے شاہ صاحبان نے, اور یہ اور مطلب مندر اکٹھے ہیں, اس کو ذرا ادھر کیا جائے بقول والد صاحب کے. پھر اس کو جو ہے نا گوشا والے کو اس طرف کیا گیا. اب وہ مطلب 200 قدم پر جو ہے نا جانب جنوب ہے ہزاری پل اور ٹبی کربلا, اور یہاں پر انہوں نے یہ گوشا والا سارا بنایا. اس کا ایک بہت بڑا دروازہ تھا, قلعہ نما تھا یہ. اچھا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گوشالہ ہے جو اس سے قریبی جو ملکہ آبادی تھی وہ ہندو برادری یہاں پر زیادہ اکثریت میں تھے, اور قریب ہی میں لالا ہزاری پر آپ ایک مرتبہ بتلا رہے تھے کہ وہ یہاں نہایا بھی کرتے تھے. بالکل نہاتے تھے یہاں پر, سارے اکٹھے مل کر نہاتے تھے, اشنان کرتے تھے. وہ ان کے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, کمرے بنے ہوئے ہیں, وہاں پر مندر بھی بنا ہوا تھا. وہ اب بھٹو دور میں جو بند بنا ہے نا وہ نیچے آ گئے ہیں ساری چیزیں مٹی کے. اس سے یہ کیونکہ دریائی سیلابی علاقہ ہے, ابھی شہر میں پانی نہ جائے اسی لیے وہ ساری چیزیں اس کی مٹی میں دب چکی ہیں. وہ اتنا خوبصورت پل تھا, اس کے ساتھ راہٹ تھا جو ہزاری والا, تو اس کے ساتھ یہ چیزیں اب بھی موجود ہیں اگر مٹی ہٹائی جائے تو. جی ناظرین گوشالہ کے باہر ہم موجود ہیں گلی میں, سامنے کمرے نظر آ رہے ہیں. میاں صاحب سے پوچھتے ہیں, میاں صاحب یہ کمرے کس چیز کے ہیں؟ شیخ صاحب یہ جو کمرے ہیں تقریباً 15 سے 20 یہ ان کی بیک سائڈ ہے. اب ان میں آبادی رہ رہی ہے, لوگ رہ رہے ہیں جو کلیم الاٹ ہوا ہے ادھر سے آئے تھے مہاجرین. تو یہ ان کمروں میں اس سے پہلے گائیں وغیرہ باندھی جاتی تھی, ان کی بندریں تھیں چارہ کے لیے, اور موسمی حالات کے لیے یہاں بارش وغیرہ آندھی کے لیے یہاں محفوظ تھی وہ. تو یہ وہی کمرے ہیں اس وقت کے ہیں. ایسی ہی ایک لائن اس طرف ہے, وہ کچھ موجود ہے. آگے سامنے بھی تھی, وہ کمرے گر چکے ہیں, اور سامنے مین ایک دروازہ تھا اس کا گوشا والا کا, اس کی تصویر پڑی ہے جس کے ساتھ ہی اپنا نعیم اغوانی صاحب کھڑے ہیں. وہ تصویر ہمارے پاس پڑی ہے, میں نے لیا نہیں تھی وہ. تو یہ چیزیں اس وقت کی ہیں. اب تو یہ مطلب ہے کہ مخدوش حالت میں گرنے کو ہیں. اچھا یہ جو کھڑکیاں سامنے نظر آ رہی ہیں کیا ویسے ہی حالت میں موجود ہیں اپنی اوریجنل حالت میں؟ کھڑکیاں اوریجنل حالت میں ہیں, لیکن اندرونی اس کا سما بدل گیا ہے کیونکہ اب تو رہائش ہو گئی ہے. پہلے تو یہاں پر بندریں وغیرہ تھی اور ان کی گائے وغیرہ باندھی جاتی تھی. اب تو یہ تقریباً بدل چکا ہے, یہ بس اب رہائش ہے لوگوں کی ان کا گھر کے لیے. اور آپ دیکھ رہے تھے گوشالہ مندر جو موجود ہے تھانہ سٹی کے عقب میں اور بن کے ساتھ. جی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ہم آپ کے لیے ایسے ہی مفید اور انفارمیٹیو ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے. اللہ حافظ.